سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت، مصنف مولانا ابو النور بشیر، ایپیسوڈ 5، حکایت نمبر 28، جنت کی اوٹنی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے یہ سوت کاتا ہے، آپ اسے بازار لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ حسن اور حسین کو روٹی کھلا دو۔ حضرت علی وہ خود بازار لے گئے اور اسے 6 درہم میں بیچ دیا۔ پھر ان درہم کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا کی۔ حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عربی آیا جس کے پاس بڑی فربا ایک اونٹنی تھی۔ وہ بولا، اے علی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ فرمایا، پیسے پاس نہیں ہیں۔ عربی نے کہا، ادھار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا عربی نمودار ہوا اور کہا، علی، اونٹنی دیتے ہو؟ فرمایا، لے لو۔ عربی نے کہا، 300 نقد دیتا ہوں۔ یہ کہا اور 300 نقد حضرت علی کو دے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے پہلے عربی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ گھر آئے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، علی، اونٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا، حضور آپ ہی سنائیں۔ فرمایا، پہلا عربی جبریل تھا اور دوسرا عربی اسرافیل۔ اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوگی۔ خدا کو تمہارا اثار جو تم نے 6 روپے سائل کو دیے پسند آیا، اور اس کے صلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا اجر اونٹنی کی خرید و فروخت کے بہانے دیا۔ جامع المعجزات، صفحہ 4۔ سبق: اللہ والے خود بھوکے رہ کر بھی محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانائے غیوب ہے، آپ سے کوئی بات مخفی نہیں۔ حکایت نمبر 29، جنگل کی ہرنی۔ ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ایک بار وہ باہر نکلی تو کسی شکاری نے جال بچھا رکھا تھا۔ بے خبر ہرنی اس جال میں پھنس گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو پھنس گئی ہوں تو بڑی پریشان ہوئی۔ اس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اسی جنگل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکاری، یا رسول اللہ، مجھ پر رحم فرمائیے۔ حضور نے اس کی پکار سنی اور اس کے پاس تشریف لا کر فرمایا، کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، حضور، میں اس عربی کے جال میں پھنس گئی ہوں۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس قریب کے پہاڑ میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ میری ضمانت دے کر اس جال سے مجھے آزاد کر دیجیے تاکہ میں آخری بار ایک مرتبہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ حضور، میں دودھ پلا کر پھر یہی واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا، اچھا جا، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں اور تمہاری جگہ یہی ٹھہرتا ہوں، تو بچوں کو دودھ پلا کر جلدی واپس آ جا۔ چنانچہ ہرنے کو آپ نے رہا کر دیا اور وہاں خود قیام فرما ہو گئے۔ عربی جو مسلمان نہ تھا کہنے لگا، اگر میرا شکار واپس نہ آیا تو اچھا نہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا، تم دیکھو تو صحیح کہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہرنی بچے کے پاس پہنچی اور بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس لوٹی۔ آتے ہی حضور کے قدموں پر سر ڈال دیا۔ یہ اعزاز دیکھ کر وہ عربی بھی قدموں پر گر گیا۔ جھک گئے سر ہرنی وہ کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مصطفیٰ نے ان کے سر پر رکھ دیا رحمت کا ہاتھ۔ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جال سے آزاد اور تو عذاب نار سے۔ شفا شریف، جلد 2، صفحہ 76۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کے لیے رحمت ہے۔ جانور بھی حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، پھر جو انسان ہو کر حضور کا حکم نہ مانے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے یا نہیں۔ حکایت نمبر 30، ایک کافرہ کا مکان۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دن مکہ معظمہ کی ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار سے تکیہ لگا کر کسی غلام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس مکان والی کافرہ عورت کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کی دیوار سے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں تو بغض و عداوت سے اس نے اپنے مکان کی سب کھڑکیاں بند کر ڈالی تاکہ حضور کی آواز نہ سن پائے۔
اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ عورت کافرہ ہے مگر آپ کی شان بڑی عرفہ و بلند ہے، چونکہ اس کافرہ کی مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت انور لگ گئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ مکان والی اب جہنم میں جلے۔ اس عورت نے تو اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا ہے، میں نے اس کے دل کی کھڑکی کھول دی ہے، یہ صرف اس کی دیوار سے آپ کے تکیہ لگا کر کھڑے ہونے کی برکت سے ہے۔ اتنے میں وہ عورت بے چین ہو کر گھر سے نکلی اور حضور کے قدموں پر گر گئی اور سچے دل سے کلمہ پکار اٹھی، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 78۔ سبق: جس عورت کے مکان کی دیوار سے حضور کی پشت انور لگ گئی وہ عورت آگ سے بچ گئی، تو جس خوش قسمت اور مقدس خاتون حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے شکم انور میں حضور نے قیام فرمایا ہو، وہ مقدس خاتون کیوں جنت کی مالکن نہ ہوگی؟ پھر کس قدر بدبخت ہے وہ لوگ جو حضور کے والدین معظمین کے متعلق کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ حکایت نمبر 31: دودھ پیتے بچے کا اعلان حق۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت جس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ تھا اس طرف سے گزری۔ اس بچے نے حضور کی طرف نظر کی تو ایک دم زبان سے پکار اٹھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ و یا اکرم خلیق اللہ۔ ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرا 2 ماہ کا بچہ کلام کرنے لگا ہے تو وہ حیران رہ گئی اور بولی، بیٹا یہ کلام کرنا تجھے کس نے سکھا دیا؟ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ تجھے کس نے بتا دیا؟ بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ماں، یہ کلام کرنا مجھے اسی اللہ نے سکھایا جس نے سب انسانوں کو یہ طاقت دی ہے، اور یہ دیکھ میرے سر پر جبرائیل امین کھڑے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ماں نے اعزاز دیکھا تو جھٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مولانا رومی علی رحمہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے اس بچے کو مخاطب فرمایا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بولا، یا رسول اللہ، اس مشت خاک ماں کے نزدیک تو میرا نام عبد عزہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک میرا نام عبد العزیز ہے۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 78۔ سبق: ایک 2 ماہ کا بچہ تو حضور کو جان اور مان لے اور اپنی ماں کو بھی جنت میں لے جائے، مگر افسوس ان عمر رسیدہ بدبختوں پر جنہوں نے حضور کو نہ جانا نہ مانا اور اپنی جہالت اور گستاخیوں سے خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ حکایت نمبر 32: رات کا چور۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہے۔ ایک رات ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے دیکھ لیا، اسے پکڑ لیا، فرمایا، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے منت سماجت کرنا شروع کر دی، کہا، خدا را مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں۔ ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، اسے چھوڑ دیا۔ صبح ابو ہریرہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات والے تمہارے قیدی چور نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، حضور، اس نے اپنی عیالداری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، خبردار رہنا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوسری رات بھی اس کے انتظار میں رہا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی پھر آ پہنچا اور مال چرانے لگا۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا، اس نے پھر منت خوشامد کی اور مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے پھر فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے پھر عرض کیا کہ حضور، وہ اپنی حاجت بیان کرنے لگا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ کہا، خبردار، آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسری رات وہ پھر آیا، میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ کم بخت، آج نہ چھوڑوں گا اور حضور کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ وہ بولا، ابو ہریرہ، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھانا چاہتا ہوں جن کو پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا، سنو۔ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، وہ مجھے یہ کلمات سکھا کر مجھ سے رہائی پا گیا۔ میں نے جب صبح حضور کی بارگاہ میں یہ سارا قصہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی ہے، حالانکہ خود وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تو جانتا ہے اے ابو ہریرہ کہ وہ 3 رات آنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔
فرمایا وہ شیطان تھا۔ مشکات شریف صفحہ 177۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ہونے والے سب واقعات کو جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے پاس رات کو چور آیا تو حضور نے خود ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کے قیدی نے کیا کیا، پھر یہ بھی فرمایا کہ آج پھر آئے گا، چنانچہ وہی کچھ ہوا جو حضور نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کانا و ما یکون ہے۔ حکایت نمبر 33، بھیڑیے کی گواہی۔ مدینہ منورہ کے کسی مقام پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر ایک بکری کا شکار لے بھاگا۔ چرواہے نے دیکھا تو اس نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس نے بکری چھڑا لی۔ بھیڑیے نے جب دیکھا کہ میرا شکار مجھ سے چھین لیا گیا ہے تو ایک ٹیلے پر چڑھ کر وہ زبان پھنسی کہنے لگا، میاں چرواہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا مگر افسوس کہ تم نے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے جب ایک بھیڑیے کو کلام کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر بولا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے نے پھر کلام کیا اور کہا، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک ایسا وجود موجود ہے جو تمہیں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے ان سب اگلی پچھلی باتوں کی خبر دیتا ہے، مگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ چرواہا جو یہودی تھا بھیڑیے کی اس گواہی کو سن کر بڑا متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ مشکات شریف صفحہ 533۔ سبق: ایک جانور بھی جانتا اور مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گزری اور ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں، مگر ایک برائے نام انسان بھی ہے جو حضور کے لیے دیوار کے پیچھے کا علم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ حکایت نمبر 34، خوش عقیدہ یافور۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں آپ کی خدمت میں ایک گدھا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری عرض بھی سنتے جائیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکین جانور کی عرض سننے کو ٹھہر گئے اور فرمایا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے دادا کی نسل سے خدا نے 60 خر پیدا کیے ہیں، ان سب پر اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے۔ حضور میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھ مسکین پر حضور سواری فرمائے۔ یا رسول اللہ، میں اس بات کا مستحق ہوں وہ اس طرح کہ میرے دادا کی اولادوں میں سے سوا میرے کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ کے رسولوں میں سے سوا آپ کے کوئی باقی نہ رہا۔ حضور نے اس کی یہ خواہش سن کر فرمایا، اچھا ہم تمہیں اپنی سواری کے لیے منظور فرماتے ہیں اور تمہارا نام بدل کر ہم یافور رکھتے ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 460۔ سبق: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ایک گدھا بھی کر رہا ہے، پھر جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کیوں نہ گدھے سے بھی بدتر ہو۔ حکایت نمبر 35، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک الموت۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا جب وقت آیا تو ملک الموت جبرائیل کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ملک الموت آیا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ حضور اس نے آج تک کبھی نہ کسی سے اجازت لی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا۔ حضور اگر اجازت دے تو اپنا کام کرے۔ حضور نے فرمایا، ملک الموت کو آگے آنے دو۔ چنانچہ ملک الموت آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں اور جو آپ فرمائیں وہی کروں، لہٰذا آپ اگر فرمائے تو میں روح مبارک قبض کر لوں ورنہ واپس چلا جاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا، حضور خداوند کریم آپ کے لقائے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ملک الموت، تمہیں جان لینے کی اجازت ہے۔ جبرائیل بولے، حضور اب جب کہ آپ تشریف لیے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے، اس لیے کہ میرا مقصد تو آپ ہی تھے۔ اس کے بعد ملک الموت قبض روح انور کے شرف سے مشرف ہوا۔ مواہب لدنیا جلد 4 صفحہ 571، مشکات شریف صفحہ 541۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ ملک الموت جس نے کبھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی اجازت نہیں لی، ہمارے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلی اجازت طلب کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ اگر آپ فرمائے تو جان لوں ورنہ واپس چلا جاؤ۔ خدا اسے یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرنا، جو وہ فرمائے وہی کرنا،
باوجود اس کے جو گستاخ حضور کو اپنی مثل کہتے ہیں کس قدر گمراہ ہے، کیا کبھی ان سے بھی ملک الموت نے اجازت لی ہے؟ حکایت نمبر 36 شاہی استقبال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح متحرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعجاز میں دوزخ کی آگ بجھا دو۔ اور حوران جنت سے فرمایا کہ تم سب اپنی آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے صف و صف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی جمتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 254۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام دونوں عالم میں ہے، جن و بشر، حر و ملائک، سبھی حضور کے خدام و لشکری ہے۔ آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ حکایت نمبر 37 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل مبارک کے وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، جس طرح دوسرے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح حضور کے کپڑے مبارک اتار کر حضور کو غسل دیا جائے، یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کے سر ان کے سروں پر ڈھلک آئے۔ پھر سب کو ایک آواز آئی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ خبردار، یہ رسول اللہ ہے، ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئی، حضور کو کپڑے سمیت ہی غسل دیا۔ مواہب لدنیا جلد 2 صفحہ 378، مشکات صفحہ 537۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل ہو۔ آپ کی یہ زندگی، آپ کا وصال شریف، آپ کا غسل شریف اور آپ کا قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے، کوئی شخص کسی بات میں آپ کی مثل نہیں۔ حکایت نمبر 38 قبر انور سے آواز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک عربی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کے پاس حاضر ہو، پس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہو۔ عربی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 777۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے۔ حضور اپنی وصال شریف کے بعد بھی گناہ گاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز و برکات ہے۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدستور محتاج ہے۔ حکایت نمبر 39 قبر انور سے اذان کی آواز۔ جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن میسف رضی اللہ عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کی جب نماز کا وقت آتا قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ مشکات شریف صفحہ 537۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہے۔ جو شخص حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ حکایت نمبر 40 آسمان کو رونا۔ مدینہ منورہ میں ایک بار سوکھا پڑ گیا، بارش ہوتی نہ تھی۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئی
اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا تھا۔ مشکات شریف صفحہ 527۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پاک و وصال شریف کے بعد بھی بدستور جاری ہے۔ حضور کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے پھول برسانے لگتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔